बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और आज का बहुत अहम प्रोग्राम हम जो लेके आ रहे हैं आपके लिए वो इमरान खान साहब के बयानात जो कि आज भी उन्होंने दिए हैं, उनका वो बयानिया जो कि अब कहा जा रहा है कि बहुत मकबूल बयानिया है, और उन्होंने बहुत अच्छे बड़े जलसे भी किए हैं उसी बयानिए के हवाले से जो कि अमेरिका की उनके हुकूमत के खिलाफ साजिश के हवाले से हैं। और आपने देखा कि हफ्ते की रात को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब जो हैं वो कराची में अवाम से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी वो बातें तमाम दोहराई, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी लचक भी नजर आई। वो बयानिया जो कि वो काफी दिनों से लेके चल रहे थे कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को बरतरफ करने के लिए अपोजिशन को इस्तेमाल किया, उसमें एक तब्दीली वाक़ई हुई और उनमें लचक का भी उन्होंने मुजाहिरा किया। किसी हद तक हम कह सकते हैं, जो कि खुशाइन बात है, क्योंकि अब जाहिर है कि साजिश का बयानिया जो है इस पे उनको साबित भी करना पड़ेगा और उनको ये आवाम को बताना भी पड़ेगा कि सबूत क्या है कि बाहर से जो इन्वॉल्वमेंट है वो हुई है। इमरान खान साहब ने इस जो जलसा था इसमें जो एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, क्या कहा वो मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ, जो कि हल्का सा लचक वाला उनका बयान है, बदला हुआ बयान है, वो जरा सुनिएगा। क्या गिला अमेरिका को? अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। सो ये एक सवाल जो कि एंकर ने उनसे पूछा था मफरूजे की बुनियाद के ऊपर, उस मफरूजे का जवाब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट के तौर पे लिया। यानी अमेरिका को बराह रास्त ना अड्डे उनसे मांगे गए, ना उन्होंने अड्डों के हवाले से अमेरिका को बराह रास्त जवाब दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि एक एंकर ने मुझसे सवाल पूछा जिसके बाद में मैंने जवाब में ये कहा एब्सोल्युटली नॉट, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत को, यानी अमेरिका का उन्होंने क्या बिगाड़ा था कि उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया। बहरहाल ये एक बयानिया है और इस बयानिए को पिछले कुछ दिनों में बहुत हवा भी मिली है, इसको बहुत ज्यादा मकबूलियत कहा जा सकता है कि मिली है, और हुकूमत के लिए ज़ाहिर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि वो किस तरह से इस मामले के ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। वजीर आजम ने ये कहा था कि वो इन कैमरा ब्रीफिंग भी इस हवाले से करेंगे, लेकिन ताहाल काबीना की तश्कील ही नहीं हुई कि वो इसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग भी दे सके या इन कैमरा ब्रीफिंग भी जो है वो ले सके। इससे पहले हम आपको एक और बात भी, एक दिलचस्प सूरत हाल इस पे बताना चाहते हैं कि इसी तरह की एक साजिश जो है, यानी जो साजिश हम कह सकते हैं, वो अमेरिका ने हिंदुस्तान के खिलाफ भी हाल ही में की। यानी 11 अप्रैल को इसी तरह का एक मरासला हिंदुस्तान को अमेरिका ने तहरीर किया, और ये तमाम अखबारों के अंदर रिपोर्ट भी हुआ है जिसमें कि उन्होंने तंबीह की कि अमेरिका, इंडिया जो है वो तवीलुल मयाद नताइज की उनको धमकियां भी दी, और कहा कि रूस के साथ जो इक्तिसादी उनका ताउन है अगर वो खत्म ना किया गया तो ये एक उनके खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक नताइज का हामिल होगा। उसमें उन्होंने ये कहा उस मुरासले के अंदर कि नई दिल्ली को बता दिया गया कि मॉस्को के साथ ज्यादा वाज़े स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी के नताइज बहुत अहम और तवीलुल मयाद होंगे। ये भी उन्होंने कहा, और इसके साथ जो इसका जो जवाब दिया अमेरिका ने, भारत ने, वो उसका एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जवाब दिया, और उन्होंने ये कहा कि यकीनी तौर पर ऐसे इलाके जहां रूसी मुदाखलत के तनाजुर में चीन और दोनों, यानी जो मायूसी का इजहार किया गया, उन्होंने कहा हिंदुस्तान दोनों के फैसलों से हमें मायूसी हुई है, अमेरिका ने कहा, लेकिन भारत ने इसका जवाब डिप्लोमेटिकली का दिया और कहा कि रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कायम रखने हैं, इसे सियासी रंग ना दिया जाए। और यही नहीं बल्कि उनका एक कभी वफ्द भी जो है वो अमेरिका जाएगा और हिंदुस्तान का, और इसके ऊपर बात करेगा। कहने का मकसद ये है कि साजिशों से ज्यादा, यानी जो मरासले हैं वो जाते रहे हैं, गए हैं, लेकिन क्या हम ये कहें कि इससे हुकूमतें बदलने का, ये रिजीम चेंज का कोई इंदिया दे दिया गया है, ये बहुत अहम होगा। और अगर साबिक वजीर आजम ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ बाकायदा साजिश हुई है, उनको बाकायदा सबूत के साथ जो है वो जरूर मंजर आम पर आना चाहिए। इसके ऊपर भी जरूर बात होगी, और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर भी इसी जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने एक पेशबंदी की है, और पेशबंदी उन्होंने क्या की है, ये याद रहे कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर
कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने काफी सख्त बातें की हैं और उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि सदर मुमलिकत उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करेंगे। और ये भी उनका कहना है गो कि उन्होंने इसके ऊपर रिग्रेट किया, अफसोस का इजहार किया कि काजी फायज ईसा के खिलाफ उनको रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने एक और रेफरेंस की भी बात की है जो कि सदर मुमलिकत से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी दायर करने की बात की है। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि कराची के जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से क्या पेशबंदी की है, जरा वो सुनिएगा। ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। ये इमरान खान साहब ने कहा और आज जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बातें की, उन्होंने ये कहा कि कोताही हुई उनकी तकर्री के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया उनको मुकर्रर करने के लिए या उनकी तकर्री के लिए। तो ये आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने सिर्फ ये कुछ 2 महीने 3 महीने पहले जनवरी के महीने में 22 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी कुछ बहुत अहम कलमात अदा किए थे। वो जरा आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि क्या इस कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब अगर रेफरेंस दायर कर देते हैं तो उसके ऊपर फिर रिग्रेट करेंगे। जरा सुनिएगा उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में 22 जनवरी को एक सवाल के जवाब में क्या फरमाया। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, इसलिए डिले हो रहा था, वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें। ये उन्होंने कहा कि पहले तो इनके थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब हमारा है, यानी काबिल एतमाद है। हम एतमाद का इजहार भी किया उनके ऊपर और आज आप देखें कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर दिए हैं। लेकिन ये याद रहे कि अब फॉरेन फंडिंग केस जो है वो उसकी समात कल से उसका आगाज हो रहा है और रोजाना की बुनियादों के ऊपर होगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 30 दिनों के अंदर इसके हवाले से जो है वो फैसला आना जरूरी है और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो फैसले जो है वो उनके हक में दे। इसी तरह से उन्होंने जो है वो एक नैरेटिव अपना बिल्डअप किया था। अब जाहिर है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि वो इस पेशबंदी कर रहे हैं उस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो कि अब इलेक्शन कमिश्नर ने सुनाना है। इसके साथ साथ आज जाहिर है जो रिग्रेट्स की बात की, उन्होंने बहुत सारी और बातें भी की और ये भी कहा कि उनको ऑप्शंस जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए गए थे और 3 ऑप्शंस का एक दफा फिर दोहराया। ये याद रहे कि चीफ जो ISPR के चीफ हैं, तर्जुमान है पाकिस्तान अफवाज के, उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की थी और ये कहा था कि ये ऑप्शंस उनके वज़रा लेके आए थे या उनकी तरफ से आए थे, हमारी तरफ से नहीं आए थे। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर भी जो बहरान है, आईनी बहरान, वो भी शदीद तर है। इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और मौलाना फजलुर रहमान दूसरी जानिब जो है वो भी एक तरह से अब कहा जा सकता है कि हुकूमती जो इत्तेहाद है और एक जो नई काबीना की तश्कील हो रही है उसके हवाले से भी इख्तलाफात मौजूद हैं और यही वजह है। एक तरफ तो सदर ने इनकार भी किया है कि ओथ लेने से, दूसरी जानिब कुछ इत्तेहादियों के बीच में भी मसाइल मौजूद हैं, दरारें मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो खुल के इसका इजहार भी कर दिया और ये भी कहा कि फौरी इंतखाबात अगर ना हुए तो जाहिर है कि ये फिर तवालत देने की बात होगी उनके इख्तिदार को, नई हुकूमत के इख्तिदार को। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, जरा वो भी सुन लीजिए। नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा। हुकूमत के अंदर जमीयत और उलमा इस्लाम का अपना वजूद है। हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए, चाहे वो चला गया। अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निजाम में खामियां हैं तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें ताकि उस गंद का सफाया हो सके। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार गैर जरूरी तौर पर लंबा करना ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो। और इसी तरह से BNP मैंगल के सरबराह जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब ने भी आज कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज किया, काबीना का हिस्सा न बनने का ऐलान किया और ये भी कहा कि FC की तरफ से उनके जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी जमात के, उनके ऊपर फायरिंग क्यों की गई, इसके ऊपर भी इजहार नाराजगी किया। क्या किया जाएगा और क्या हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इस तरह से चल पाएगा, क्या फौरी इंतखाबात हो पाएंगे, काबीना की तश्कील कैसे होगी, तोशा खाना के ऊपर क्या रेफरेंसेस दायर हो सकते हैं, ये सारे सवालात हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद होंगे, उनके साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर खारजा और अभी पता नहीं कौन से वजीर होंगे, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो आई एम सॉरी, आप बहुत बिजी थे मगर आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो क्या फाइनली अब काबीना का मामला कुछ हल हो गया? सेटल हो गया, अच्छा, सेटल हो गए। आज पता नहीं ये बलूचिस्तान में एक वाकया हुआ है जिसमें जो है बीएनपी मैंगल पे फायरिंग हुई। तो वो थोड़ी सी उनकी रिजर्वेशंस थी। तो हम चाहते थे कि एक दिन इंतजार कर लिया जाए, कोई मसले का कोई इसका हल निकाल लिया जाए तो उसके बाद हल्फ हो। यू नो इनकम्प्लीट जो है, जो ना हल्फ हो, वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो पहले भी हमारे इत्तेहादी रहे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनके वालिद चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। बहुत बड़े लोग हैं बलूचिस्तान के, बड़ी मोतबर आवाजें हैं बलूचिस्तान की BNP वाले। तो उसके लिए थोड़ा सा आज जो है डिले हो गया, नहीं तो आज हो जाए। तो अब फाइनली वो मान गए हैं? नहीं, वो कुछ हैं लेकिन दे आर ओके। अच्छा। हम उनके ग्रीवेंसेस जो हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सारे सियाको सबाक में जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको हम हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो खाई साहब, आप तो भी अब वजीर आजम के चैम्बर से उठ के आ रहे हैं, तो पूछ लें आपसे कि आप कौन से वजीर बनने जा रहे हैं? मैं देखे, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरी पार्टी के साथ जो वाबस्तगी है, मुझे पार्टी ने बड़ी इज्जत दी हुई है, बड़ी इज्जत दी हुई है। मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ पिछले 4 साल से, जो मेरे लिए एज ए पार्लियामेंटेरियन बहुत बड़ी इज्जत है। मुझे वजारतें जो हैं 97 में पहली दफा दी गई, प्राइवेटाइजेशन से लेके उसके बाद जो है सारी अच्छी वजारतें, दफा, खारजा, वाटर एंड पावर, प्राइवेटाइजेशन, स्पोर्ट्स, पेट्रोलियम। तो जो पार्टी जो है जो मुनासिब समझेगी मैं उस पर आमीन कहूंगा। मेरे लिए ये अहमियत नहीं रखती, मेरा पार्टी के साथ रिश्ता जो है वो मेरे लिए बड़ी अहमियत है, वही सारा कुछ है मेरा। बिल्कुल। वैसे तिजारत का हम सुन रहे हैं कि आपको शायद तिजारत का सियालकोट के हिसाब से दोस्त जो है वो मेरे हल्के की वजह से, क्योंकि शहर जो है हमारा अल्लाह के फजल से लीडिंग जो एक्सपोर्टर हैं, 4-5 शहर जो है, चौथे नंबर पे सियालकोट आता है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट जो है तो बड़ी रेलेवेंट लेकिन वो हमारे हिस्से में नहीं आई। अच्छा, वो चली गई है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के पास। अच्छा, और खारजा भी बिलावल साहब ने भी मान लिया, तस्लीम? जी, वो भी उनके पास चली गई। तो अब वो बन रहे हैं वजीर खारजा? वो वजीर खारजा बन रहे हैं जी। और बाकी सर कौन कौन सी, कुछ अगर आपको याद हो तो हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। यादाश्त जो है वो इस उम्र में तो थोड़ा सा जवाब दे जाती है, लेकिन कुछ कसदन भी जवाब देती है। तो लेकिन जो है ना, हमारे यहाँ पे हमारे पास लॉ मिनिस्ट्री है, जो गालिबन जो है वो आजम नजीर तार साहब को मिल रही है। इसी तरह दूसरी जो हमारी जो पहले प्लानिंग मिनिस्ट्री थी, पहले भी आसन इकबाल के, अब भी आसन इकबाल साहब को मिल रही है। जो पावर और पेट्रोलियम जो एक एनर्जी मिनिस्ट्री कहलाएगी या पहले भी कहलाती थी, वो उसका कोई इंतजाम और इंसराम जो है ये इस पोर्टफोलियो का वो शायद अब्बास साहब के पास है। वो ये, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, मेरा ख्याल है आज रात को वो फाइनल हो जाएंगी, क्लियर होगा। मैं तो आपको एक ब्रॉड सा नक्शा आपको दे रहा हूँ। इसी तरह तो इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो अयाज साहब के पास, अयाज सादिक साहब के पास। तो ये है, ज्यादा मैंने बता दिया तो मेरी पार्टी ना मेरे पीछे। तो खाई साहब ये बताइए कि सदर मुमलिकत ने ओथ लेने से इनकार किया है, ये मामला इसी वजह से डिले हुए कि कुछ देना और लेना? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक मिली जुली वजूहात हैं इसमें। वो जो सदर मुमलिकत तो मेरा ख्याल है इस सौदे के अहल ही नहीं थे, जिस तरह का वो बिहेवियर कर रहे हैं। पिछली दफा बीमार पड़ के अब भी नखरे करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो गवर्नर साहब वहां पे लगाए हैं, 3-4 दिन हुए उनको गवर्नर बने हुए हैं, वो भी एक कारकुन की हैसियत से।
جب آپ عہدے پہ ہوتے ہیں تو جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, چاہے وہ گورنر ہو چاہے پریزیڈنٹ ہو, اس کا مطلب کہ آپ کی اوقات اتنی نہیں تھی جتنا آپ کو یعنی جتنا برتن میں ڈال دیا آپ نے, وہ برتن چھوٹا ہے, اس میں ڈال زیادہ دیا گیا ہوا ہے. میں اللہ معاف کرے تو استغفار کرنی چاہیے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عہدے سے نوازے اور اتنی عزت سے نوازے تو آپ کو یہ پیٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے بالاتر ہو کے ایک ملکی سطح پہ سوچنا چاہیے, اس نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے, عوام کے نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے, اور آپ کی کمٹمنٹ جو ہے پارٹی سے اوپر جو ہے پاکستان کے ساتھ. تو ابھی آپ صدر مملکت کے خلاف بھی مواخذہ لے کے آئیں گے؟ یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن ultimately perhaps we'll have to start the proceedings of no confidence. تو اس کے بعد کون سا, فضل الرحمان صاحب, مولانا صاحب ہوں گے یا زرداری صاحب کے لیے بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ بزرگ ہیں دونوں ہی, مولانا میرا خیال ہے دونوں میرے عمر سے مجھ سے چھوٹے ہیں ایسا ہی ہے, تو دونوں چھوٹے ہیں لیکن میرے لیے وہ بزرگ ہی ہیں. زرداری صاحب کسی اور کانٹیکسٹ میں میرے بزرگ ہیں, اور فضل الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب میرے کسی اور اس میں سلسلے میں بزرگ ہیں, لیکن دونوں بزرگ ہیں. تو دونوں میں کوئی نہ کوئی ہو جائے گا, بیٹھ کے ہم اس کو طے کر لیں گے. کیونکہ ابھی سے باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اتحاد میں دراڑ پڑ گئی ہے اور مشکل ہوگا یہ ایک چلنا. فطری بات ہے. آپ دیکھیں ہم ایک پارٹی نہیں ہے, ہمارے 10 11 12 جو ہیں یہ کمپوننٹس بنتے ہیں. ایک فطری بات ہے, اختلافات کا ہونا فطری بات ہے, کوئی چھوٹی موٹی دراڑ کا پڑنا فطری بات ہے. ہمارے حلقے ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں, ہم ماضی میں ایک دوسرے کے سیاسی حریف رہے ہوئے ہیں, حلیف بھی رہے ہوئے ہیں, حریف بھی رہے ہوئے ہیں. بڑی بڑی تلخی بھی ہمارے تعلقات میں آئی ہوئی ہے. تو یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے اختلافات جو ہیں, مثلا الیکشن کے ٹائمنگز پہ بھی اختلافات ہیں. جی, ہمارے بعض ساتھی چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہوں. آج آپ نے خود بھی تقریر میں نے خود بھی اپنی تقریر میں یہ عرض کیا ہے کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ تو انڈینائبل ٹروتھ ہے نا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی عوام جو ہے الٹیمیٹلی اقتدار کی مالک جو ہے قادر مطلق کے بعد تو وہ ہے. تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے. ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمیں جب ایکسیس ملے عوام کے پاس جانے کی, ہماری جب پہنچ ہو الیکشن پہ ان کے ساتھ جو ہے ہمارا, ہم ان کی عدالت میں اپنا کچا چھٹا لے کے جائیں تو اس میں گڑبڑ کوئی نہ ہو, وہ شفاف ہو پروسیس, جو ہے عوام کو حق ملے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنا ووٹ کا جو حق ہے اس کو استعمال کرے. اس کی وجہ عمران خان صاحب کا وہ سازشی بیانیہ بھی ہے یا سازش کا بیانیہ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا سازش کا بیانیہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹرمپ نکلا ہے نا, فارغ کیا ہے امریکی عوام نے ان کو, تو اس نے نہیں ایکسیپٹ کیے جو ہے, بلکہ اس کے بڑے بڑے قریبی ساتھی اس کو چھوڑ گئے کہ بھئی یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. انہوں نے ان کی تاریخ میں یہ کبھی جو ہے نا ہوا نہیں کہ کیپٹل ہل کے اوپر جو ہے حملہ ہوا, ان کی لیجسلیچر پہ حملہ ہوا, لوگ اندر گھس کے وہاں پہ مار داڑ ہوئی. آپ نے فلمیں ساری دیکھی ہوں, ابھی بھی ان کی انکوائری ہو رہی ہے اس چیز کی. اور ایک طبقہ ہے وہاں پہ, بہت بڑا طبقہ ہے, اس کی کیا پرسنٹیج ہے میں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, لیکن بہت بڑا طبقہ ہے وہاں پہ امریکہ میں جو ٹرمپ کا حامی ہے یا اس سوچ کا حامی ہے جو ٹرمپ کی سوچ ہے. تو اس لیے اگر آج عمران خان کو نکالا گیا ہے, آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے, انہوں نے پورا زور لگایا ہے, وکٹوں پہ لیٹ گئے تھے, وکٹیں اکھاڑ لی تھیں, سارا کوئی اسپیکر بھاگ گیا, ڈپٹی اسپیکر بھاگ گیا, پریزیڈنٹ بھاگ گیا, سارے بھاگ گئے. تو اس کے بعد اور ابھی بھی وہ وکٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اقتدار جو ہے وہ ان کی کوئی مروسی چیز ہے. لیکن وہ مان تو گئے تھے کہ الیکشن کرا دیں گے, جو کہ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ بھجوائی تجاویز. میں یہ مسئلہ جو ہے کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے دوران کیا ہوئے, انہوں نے بارہا ان دنوں میں اپروچ کیا اسٹیبلشمنٹ کو, جو اکتوبر سے جو ایک قسم کی جو شروع ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہوا تھا, اس کو بھی انہوں نے پیچ اپ کرنے کی کوشش کی. وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, نہ مجھے تفصیل پتا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ آخری جو دنوں میں یا آخری اوقات میں جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح جو ان کو ایک چھتری مہیا تھی یا ایک سہارا جو تھا وہ ان کو مہیا تھا,
وہ ان کو دوبارہ مہیا ہو جائے اور جو معافی تلافی ہو جائے اور میرا سلسلہ جو ہے حکومت کا وہ چلتا رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، دہائیوں میں ہمارے مستقبل میں جو ہے ادارے جو ہے نا وہ اپنی حدود جو ہے وہ نہیں پھیلائیں گے، حدود جو ہے کراس نہیں کریں گے، چاہے وہ میرا ادارہ ہے، عدلیہ ہے، فوج ہے، آپ لوگ ہیں، میڈیا ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، وہ بھی جوڈیشری کہہ رہا ہوں، بیوروکریسی ہے، وہ بھی جو ہے قانونی اور آئینی احکامات مانیں گے. وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ جی وہ حلف نہیں لیتے، یا جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے، چھٹی پہ چلے جائیں گے، یا وہ کسی کا بیوروکریٹ جو ہے، جس طرح اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی کا وہ ذاتی ملازم رہا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہوا، ڈائری پکڑ کے پرویز الہی صاحب کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، اور وہ اس رات ادھر موجود تھا جب ہم نے آفر کی تھی. انہوں نے کہا ابھی ہمیں عدم اعتماد تحریک ابھی لے رہے ہیں، ابھی یہ ریسیو کر لیتا ہے اور صبح یہ کام شروع ہو جائے گا. یہ انہوں نے پاس بٹھایا ہوا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا ہے، ہمارے ساتھ دعائے خیر میں اس نے جو شرکت بھی کی ہے اس سیکٹری نے، بٹی صاحب ہیں، کوئی خان محمد بٹی صاحب. تو کل جو کچھ ہوا وہاں پہ بڑا افسوسناک ہے. وہ کا بازو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹا، پھر ٹھیک ہو گیا، بغیر کسی سلنڈر کے گیس بھی لگ گئی. لوگوں کو بڑی آکسیجن کی کووڈ میں ہوتی تھی، تو اس قسم کا نسخہ باقیوں کو بھی بتا دیں کہ بغیر سلنڈر کے جو ہے وہ گیس کے، لیکن ان کو آکسیجن کس طرح مارا تو ان کو تھا نہیں. دیکھیں وہ جو گیلریوں سے بندے کون بلا رہا تھا، اور اس طرح ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے، ساری ویڈیوز ہم نے. تو کسی کو جھوٹ یا سچ بولنے کی ضرورت نہیں. میں نے کبھی خواتین کو پولیس کو مارتے نہیں دیکھا. یہ میں نے زندگی میں یہ بھی دیکھنا تھا کہ زنانیاں جڑیاں پولیس نو کٹن رہی ہیں. جی افسوسناک تھا، بہت افسوسناک تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قائد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ خطرناک ہو جائیں گے، وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے میں خطرناک ہو جاؤں، تو وہ ابھی خطرناک ہو گئے ہیں آپ کے، جو بیانیاں بتا رہے ہیں اس سے پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے. حامد میر کے گھر میں مظاہرہ ہوا، میرا خیال اور صحافیوں کے گھروں پہ بھی مظاہرہ ہوا ہے. تو ایک بندے کی سوچ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ اس کی سوچ کتنی آمرانہ ہے. جب وہ 92 کا کپ انہوں نے جیتا تھا تو انہوں نے کہا تھا میری جیت ہے، اپنی جو ٹیم تھی اس کو کریڈٹ نہیں دیا تھا. تو یہ بندہ جو ہے وہ ایک تقریر میں انہوں نے 215 دفعہ مجھے عمران خان اس طرح کی وہ ہی از ان لو ود ہمسیلف. لیکن آج تو توشہ خانہ پہ انہوں نے کہا کہ میرے تحفے میری مرضی، تو کیا حکومت کوئی ریفرنس وغیرہ بھی ہدایت کرے؟ بالکل صحیح ہے. ایک حد تک دیکھیں توشہ خانہ سے کوئی چیز خرید لیتا ہے، پہلے بھی حکومتوں میں لیے گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک فارمولہ ہے، اس کے تحت وہ آپ کو پرائس بتاتے ہیں، اس کے ایک سرٹن پرسنٹیج. لیکن ان بازاروں میں جا کے بیچنا جو ہے، اور پھر وہ جس طرح بیچا گیا، پھر دبئی گئے، دبئی، لیکن وہ غیر آئینی یا غیر اخلاقی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک یا غیر قانونی جسے کہنا چاہیے، غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے. میں اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتا. لیکن ایک حکمران نے آپ کی عزت کی ہے مہمان کی حیثیت سے، تسی گھر آ کے انہوں نے بازار جا کے بیچنا تو پالو آنا پہنتے. تو یہ تو میں چلے آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ یہ قطعی طور پہ غیر اخلاقی ہے. اب دیکھیں حکمرانی کا کیا جو ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کو، کہ ہمارے یہاں پہ بڑے لوگ جو ہے نا وہ زمین بھی بیچتے ہیں. فیروز والا میں ایک زمین بکی ہے، میں نام نہیں لوں گا، 80 رجسٹریاں کروائی ہیں انہوں نے اس کی. وہ فیکٹ فوکس نے سٹوری بھی اس کے اوپر کی ہے، خبر 80 رجسٹریاں کروائی ہیں اس نے، بیچنے والے نے، تاکہ جو ہے ٹیکس ایویژن ہو سکے. تو اور سارا خاندان مشہور ہے. جب میں جو ہے وہ ایمنیسٹی اسکیم میں جو ہے لینے کا جو ہے ٹیکس ایویژن جو ہے، یہ دیکھیں یہ میں پھر اسی بات پہ آؤں گا جو میں پریزیڈنٹ صاحب اور گورنر صاحب کے متعلق ہی، کہ جب عہدہ ملے تو اپنی عزت کا خیال نہ ہو تو کم از کم عہدے کی عزت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اگر میں میری کوئی سرشت جو ہے غلط ہے تو کم از کم جس اللہ مجھے کوئی عزت دیتا ہے تو میں بار بار یہ یاد رکھوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے عزت دی گئی ہے، میں اس عزت کا ہی جو ہے پاس رکھوں. خیر صاحب بریک لے لوں، بریک کے بعد ناظرین ہم جو چیلنجز ہیں نئی حکومت کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور انتخابات اگر ہوں گے تو اس کے لیے انتخابی اصلاحات کب سے شروع ہوں گی، کیسے ہوں گی، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیر صاحب اب وقت کم ہے لیکن بہت سارے سوال ہیں ابھی بھی جو پوچھنے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات انہوں نے کی، عمران خان صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے اپنی پوزیشن سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینکر نے سوال پوچھا اور میں نے جواب دے دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ آپ کی حکومت کو فوری طور پر نہیں کر دینی چاہیے؟ یہ بالکل درست ہے، ان کیمرہ بریفنگ ہمیں لینی چاہیے. یہ جو جعلی خط کا جو ہے یہ بھی کوشچن جو ہے میری اطلاع ہے کہ وہ جو ایمبیسڈر صاحب ہیں وہ یہاں پہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. اچھا، وہ بھی اس دفاعی اداروں کے ساتھ مل کے اس ایشو کو ونس فار آل جو ہے نا اس کو دفن کرنا چاہیے. اس کا جو جھوٹ ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 20 دن پہلے چلے گئے، کیا فلم چل رہی تھی؟ امر بالمعروف کی فلم چل رہی تھی، ریاست مدینہ کی فلم چل رہی تھی، تصویر ہاتھ میں چل رہی تھی، سارا کچھ غائب ہو گیا. نئی فلم چلنا پی. تو یہ ٹوٹل ایک جال ساز آدمی ہے. یہ بہروپیہ ہے جو نئی جو ہے اپنے میڈیا ایڈوائزرز کے کہنے پہ ایک نئی جو ہے وہ چیزیں لانچ کرتا رہتا ہے، پروڈکٹ کے طور پہ لانچ کرتا رہتا ہے. یہ پروڈکٹ ہے اس کے لیے، اقتدار میں رہنے کے لیے. ساتھ اس کو 2-3 لوگ جو ہے آئینی ماہر ملے ہوئے ہیں، قانونی ماہر ملے ہوئے ہیں جو اس کو غلط قسم کی جو ہے ایڈوائز کرتے ہیں، جن کی اپنی سسٹم میں کوئی سٹیکس نہیں ہے. دے آر ناٹ ایون ممبرز آف دا پارلیمنٹ. وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہیں. ان کے پاس وہ جو لوکل سٹینڈ آئے ہیں وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر دروازے باقی پارٹیوں کے بند ہو چکے ہیں، یہ ہماری آخری امید ہے کہ جو اس کو چکی رکھو تاکہ یہ ہمارا بھی کوئی دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے. لیکن انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے. دیکھیں اپنی غلطیوں کو انہوں نے جو سٹیپ بیک کیا ہے نا، مثلا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کے اوپر کیا ہے، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ میں. وہ جو HBO از ناٹ اے ریگولر نیوز چینل. وہ فلمیں دکھاتے ہیں، سبسکرپشن لے گئے فلمیں دیکھیں اس کے اوپر. وہ ساری نورا کشتی تھی. ایسے ہی انہوں نے کہا ایک سستا نعرہ ہے امریکہ کے خلاف جو ہے ایک سینٹیمنٹ پاکستان میں موجود ہے. ہم کہتے ہیں جو انہوں نے اڈے مانگے تھے ہم نے کرنا ہے. ہم نے اڈے ان کو کسی زمانے میں جو ہے 50s میں جب ہم سیٹوں سینٹوں میں ہوتے تھے 60s میں دیے، جو بعد میں بڑا بیر وغیرہ میں جو اڈے تھے وہ فارغ ہو کے. پھر ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں ان کو بلوچستان میں ایئرپورٹ جو ہے پرووائڈ کیا. پھر جنرل مشرف نے پھر اوپر سے جو ہے اوور فلائی کرنے کے لیے ہمیں وہ بھی ہم نے پرمیشن دی جس کی انہوں نے پیمنٹ نہ کی ہمارے ساتھ. تو یہ چیزیں اس کے بعد کئی سال ہو گئے جنرل مشرف کے بعد کچھ دیر چلا ہوگا سلسلہ. اور کچھ جو ہے ہم نے ان کو ڈرون کی جو ہے ہم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کیونکہ دہشت گردی اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی تھی کہ ہماری وہ حدود کی خلاف ورزی کر کے آ کے ڈرون کے ساتھ وہ اٹیک کرتے تھے. تو ان کا ایک مقبول نیریٹو ہے، آپ کو لگتا ہے یہ دفن ہو جائے گا یا آپ لوگ اس کو ہمیں اس کو دفن کرنے کے لیے وربلی بھی ان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی. جو الفاظ کی جنگ ہے وہ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنی کارکردگی جو ہے وہ اتنی عیاں کر دیں، لوگوں کو فیل ہو کہ یہاں پہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. لوگوں کو فیل ہو کہ اگر کمی نہیں ہوئی تو کم از کم کوئی لوگ مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی ختم ہو اور عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے. جو ہے اس کے لیے ہمیں ضرور اپنے دوست ممالک کی جو ہے مدد درکار ہوگی. اس کے لیے ضرور ہمیں جو ہمارے یہاں پہ ویسٹیج ہے خصوصاً گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر میں دوسرا جو ہے جو ہماری جو ڈیوٹیز کے اندر پریفریج ہے، یہاں پہ لوگ گاڑیاں منگواتے ہیں، لوٹ مار کی ہوئی ہے گاڑیوں کی. چین میں کوئی اور قیمت ہے، کاغذوں میں کوئی اور قیمت ہے اور اس کے اوپر کئی ارب 20-30 ارب روپے ڈیوٹی چوری کر جاتے ہیں. پھر یہاں پہ آپ ریئل اسٹیٹ کے کام میں دیکھ لیں، لوگ ارب روپیہ جو ہے لوگوں نے بنا لیا ہے پچھلے 10-15-20 سال کے اندر. دولت کا شمار ہی کوئی نہیں ہے اور عام آدمی کے پاس جو ہے لوگ یہاں پہ ایک خاتون ہے ایسے بلو ایریا کے آگے جائیں آدھا دن جو ہے اس نے ایک پھلوں کی جو ہے ریڑھی لگائی ہوتی ہے، بچہ اوپر ہی سویا ہوتا ہے اس کے اوپر. سوشل میڈیا میں آپ نے تصویر بھی دیکھی ہوگی. یہ تفاوت جو ہے یا یہ کانٹرڈکشنز جو ہیں یہ معاشرہ سروائیو نہیں کرتا. پچھلے کچھ عرصے میں لوگوں نے اس کے اوپر یہ بھول گئے ہیں کتنی مہنگائی تھی، جبکہ کچھ دن پہلے تک بہت مہنگائی کا تھا. ایک نیا نیریٹو آیا ہے، ایک کلٹ بن گیا ہے. اس کو کس طرح سے میں آپ کو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. سیاست میں یہ ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہوا. کئی گھنٹے لوگ 1.5 گھنٹے 3 گھنٹے بولتے رہتے تھے اور عوام سن رہی ہے، عوام نعرے لگا رہی ہے. یہ جو ایسٹ یورپین کنٹریز میں ہوا، رشیا میں ہوا، چائنا میں ہوا،
یہ جتنے بھی یہاں پہ کلٹ قسم کے جو تھا حکمرانی جو تھی یا ایڈیولوجیکل جو ایک کمٹمنٹ تھی جس میں کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، مذہب ہے، یہ سارے اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. ہمیں اس کو پرفارمنس کے ساتھ جو ہے نا، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. یہ میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی ہے. 82% لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اگر مہنگائی کو ہم قابو کر لیتے ہیں، اس جن کو جو ہے، تو یہ نیریٹو خود بخود کر لیں گے لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ نہ کچھ جو ہے، یہ جو ہمارے پاس تھوڑا عرصہ جو ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کم از کم سمت کا تعین جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ انتخابات آپ کروائیں گے، کب کروائیں گے؟ روس کے ساتھ تعلقات آپ اچھے رکھیں گے؟ آپ تو سابق وزیر خارجہ بھی رہے. دیکھیں، میں نے 3-4 وہاں پہ ڈیفنس کانفرنسز وہاں پہ جا کے اٹینڈ کی ہیں. میں ہمیشہ دیکھیں، میں بہت بڑا دائی ہوں اس چیز کا کہ ہمیں فورن پالیسی کے دو جو سفیر بنانے چاہیے. ایک ہمارا اپنا ریجن جس میں روس بھی ہے، جس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے، چائنا بھی ہے، جس میں ایران بھی ہے اور گلف اسٹیٹس بھی ہیں، اور انڈیا بھی ہے. مجبوری ہے ہماری ان کے ساتھ. ہمارے کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں وہاں پہ، مسلمانوں کا سارے ہندوستان میں قتل عام ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے لیے تو یہ ایک قسم کا یہ ایک ایسا پل ہے جو ہم عبور ہی نہیں کر سکتے بالکل ان حالات کے اندر جو ہے. لیکن باقی لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے، جس طرح ایک میرا ہمسایہ ہے جس کی دیوار میری ایک ہے، اور ایک ہمسایہ میرا جو محلے میں دوسری گلی میں رہتا ہے یا گلی کے دوسرے کونے پہ جا کے رہتا ہے، تو اس میں فرق ہوگا. تو تجارت بھی کریں گے انڈیا کے ساتھ؟ جی، تجارت کا سوال جو ہے، ابھی دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے میرا خیال ہے یہ تجارت والا مسئلہ جو ہے کہ یہ ڈرائی اپ، آلموسٹ ڈرائی اپ ہو گیا ہے. لیکن ہمیں اس تجارت کا آلٹرنیٹو جو ہے ہمیں مغرب کی طرف ڈھونڈنا پڑے گا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور اس کے بعد یوریشیا کی طرف جو ہے ہمیں جانا پڑے گا، جو ہے افغانستان کے راستے. افغانستان ہمارے لیے ایک بہت بڑا کوریڈور بن سکتا ہے جو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. تو خیر صاحب، آپ کو الیکشن کب نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگر حالات جو ہے صحیح سمت کی طرف چل نکلے تو ٹھیک ہے، اگر ڈیفیکلٹی ہوئی تو ہمیں عوام جو اس اقتدار کے جو اصل مالک ہیں ان کے پاس واپس جانا پڑے گا اور ان سے مینڈیٹ مانگنی پڑے گی. اس کے لیے یہ جو ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کرنی ہوں گی، اپنے لیے بھی، اپنے مخالفوں کے لیے بھی. تو لیکن آپ کہہ رہے ہیں انتخابی اصلاحات، تو اس میں پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی، وہ ہاؤس میں ہی نہیں ہے. بالکل آ جائیں. وہ ان کا پی ٹی آئی کے اس وقت بھی جو 20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال کو 25-30 اور تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. اچھا، جی، جن کے استعفے اب کریں گے کنفرم کہ وہ جن کے چیزوں کا بھی رولا پڑا ہوا ہے، تو وہ یہ پی ٹی آئی ڈیموکریٹس کے نام سے کوئی گروپ وغیرہ وہ آ جائے. دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، اس پچ کے اوپر، اس لیول کے اوپر، اس اونچائی کے اوپر جو ہے اس شدت کے ساتھ جذبات کو آپ نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر. آہستہ آہستہ وہ ایک لاجیکل لیول پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن میں آئی وڈ اسٹل سے کہ پی ٹی آئی جو ہے کو ایلیمنیٹ نہیں ہوئی. اٹس اے پولیٹیکل ریالٹی، whether I like it or not, it is there. ہمیں حسن سلوک کے ساتھ بھی لوگوں کے دل جیتنے ہیں. ہم نیب کو استعمال نہیں کریں گے، لیکن بالکل استعمال احتساب بھی نہیں کریں گے آپ. احتساب جو ہے وہ اس کا جو ایک نارمل پروسیس ہے وہ ہونا چاہیے. پولیٹیکلی ڈائریکٹڈ جو ہے، یعنی اس کی جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ سیاستدانوں کی طرف سے نہیں آنی چاہیے. وہ میں اپنے سیاسی مخالفوں کا